یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 تا آیت نمبر 75 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کوئی خبر نہیں رکھتا آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا مگر یہ کہ اللہ ان کی خبر رکھتا ہے، اور انہیں خبر نہیں کہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بلکہ یہ آخرت کی طرف سے تھک کر گر گئے ہیں اور ان کو شبہ ہے اس میں، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو گئے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جو لوگ کافر ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی میں، تو کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے؟ وعدہ اللہ کا پہنچ چکا اس کو اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے، کچھ بھی نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ملک میں گھومو پھرو تو دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیا ہوا ہے، اور آپ غم نہ کریں ان پر اور نہ تنگی محسوس کریں ان کے فریب کے کرنے سے، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو آپ کہہ دیجئے کیا بعید کہ یہ چیز تمہاری پیٹھ پر پہنچ چکی ہو جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اور آپ کا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں غائب جو آسمان اور زمین میں ہو مگر یہ کہ وہ کھلی کتاب میں موجود ہے۔ گزشتہ آیات میں توحید کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں، اور مذکورہ آیات میں آخرت کے حوالے سے فرمایا گیا
کہ جب کفار کو یہ بات کہی جاتی کہ آخرت قائم ہونے والی ہے اور دوبارہ زندگی ہوگی تو اس کا وہ انکار کر دیتے تھے، اور پھر تنزیہ طور پر، مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے کہ وہ چیز واقع کر دیجئے جس چیز کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، مراد عذاب بھی ہے اور آخرت بھی۔ آیت کی ابتدا سے یہ فرمایا گیا کہ زمین و آسمان، کائنات کی جو بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور انہی میں سے ایک قیامت کا معاملہ ہے کہ وہ کب قائم ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور نہ یہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور آخرت کی طرف سے فرمایا کہ یہ لوگ شک اور شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ان کا شک اور شبہ میں پڑنا قیامت کو روک نہیں سکتا۔ آگے فرمایا بلکہ یہ اس کی طرف سے اندھے ہو گئے ہیں، یعنی وہ قیامت جو ان کے سروں پر آ چکی ہے اس کی طرف سے یہ اندھے ہو رہے ہیں، جبکہ وہ آنے والی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اور ہم بھی جب مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندگی دی جائے گی؟ جواب میں فرمایا گیا کہ یہ تو ہونے والا ہے اور اس کا وعدہ ہو چکا ہے۔ جواب میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو مجرمین کا انجام کیا ہوا ہے، تو تمہیں ان کے کھنڈرات اور ان کے اوپر ہونے والے واقعات مشاہدے کے طور پر تمہیں معلوم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی باتوں پر اور ان کے مکر اور فریب پر دل کے اندر تنگی محسوس نہ کیجیے، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ پھر جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت کا انکار کر رہے ہو اور میری نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہو تو اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس عذاب کو ہم پر لے آئیے جس کی آپ ہم سے بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ عذاب ہو سکتا ہے کہ تمہاری پیٹھ پر آ چکا ہو، جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو، پکار رہے ہو، وہ عذاب تم پر جلد آنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم کے طور پر نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا رب تو لوگوں پر اپنا فضل اور رحمت کرتا رہتا ہے، لیکن لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ یہ سینوں کے اندر چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب چیزوں کا جاننے والا ہے، بلکہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہیں اور ایک کھلی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاصل ہے؟ قرآن مجید نے جا بجا یہ فرمایا کہ غیب کا علم یہ صفت اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے حوالے سے فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ آسمان میں ہو، زمین میں ہو، جیسے فرشتے اور دیگر مخلوقات، بنی آدم ہوں، جنات ہوں، ان میں سے کوئی بھی غیب کے علم کو نہیں جانتا، یہاں تک کہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جنہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، وہ بھی اس صفت کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کی یہ خاص صفت ہے۔ البتہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے علم میں سے جو کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیتے ہیں، ان کو مطلع کر دیتے ہیں، تو وہ چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اسے غیب کا علم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں کسی غیب کی چیز کو جانتا تو میں اپنے لیے بہت سی خیر اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی فرما دی کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی غیب کے علم کو نہیں جانتا۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔